وہاں ایک لال رومال والا کھڑا مولوی وہ کہتا ہے کہ خبردار، اگر کسی نے وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کسی نے یہ تصور کرا کہ میں روضہ رسول پر جا، نہیں، یہ قبر مصطفیٰ ہے، اس قبر پہ کھڑے ہو کے بس سلام کرو، واپس آ جاؤ۔ وہاں اگر کوئی روضے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو کہتے قبلہ، جبکہ حضور نے عبادت کے حوالے سے، سجدے کے حوالے سے، بت بنانے کے حوالے سے اگر کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہے جیسا کہ نماز میں کھڑے ہوتے، اور فتاوی عالمگیری میں علامہ نظام الدین، ملا نظام الدین، بہت بڑے عالم دین، جو بڑے بڑے مفتی جن کے فتاوے سے فتویٰ دیتے، آپ لکھتے ہیں کہ میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ ہے، ارے کعبے کی پیٹھ ہوتی ہے تو ہونے دو، مگر مصطفیٰ کے در پر اس طرح کھڑے ہو جاؤ کما یقف الصلاۃ، جس طرح نماز میں کھڑے ہو سکتی ہے، اس کے عقیدے میں خرابی ہو سکتی ہے، اس کے نظریے کے اندر خامی ہو سکتی ہے، مگر اس قرآن کے اندر اس ذات مصطفیٰ میں کوئی خامی اور کوئی نقص نہیں ہو سکتا۔ ایسے ایسے پھر لوگ آئے، آج سے 200 سال قبل ایک شخص جس نے حرم میں خروج کیا، جس کا نام ابن عبد الوہاب نجدی تھا، کتاب التوحید عربی کے اندر لکھی، اور اس نے جب یہ کتاب لکھی تو اس کتاب میں وہ روضہ رسول، وہ روضہ مصطفیٰ کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ 70,000 صبح ملائکہ کا وہاں پر نزول ہوتا ہے، اور 70,000 شام ملائکہ کا وہاں پر نزول ہوتا ہے، اور جو ایک بار آ جائے دوبارہ قیامت تک نہیں آئے گا، مگر حضور علیہ السلام کے ان غلاموں پر رب کتنا مہربان ہے کہ یہ غلام بار بار آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ در مصطفیٰ، یہ حضور علیہ السلام کا مبارک روضہ، جس روزے کے بارے میں اس بات کو لکھا گیا کہ اس روزے کو صنم اکبر کہا گیا، کہ بہت بڑا یہ بت خانہ ہے، لوگ پوجا کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں لکھی گئی، جبکہ میرے آقا مولا اس غیب کے علم سے اچھی طرح واقف تھے۔ امام مالک نے اپنی موطا امام مالک کے اندر اس بات کو لکھا کہ حضور علیہ السلام یہ دعا فرما رہے تھے، اللہم لا تجعل قبری وطنا یعبد، کہ مالک و مولا میری قبر کو بت خانہ مت بنانا، میری قبر کو ایسا جو ہے بت نہ بنانا جس کی وہاں پر آ کر لوگ عبادت کریں، پوجا کریں، کیونکہ یہود و نصارہ نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو پوجنا شروع کر دیا، اس کی آگے سجدے کرنا شروع کر دیے، ان کو بت خانہ بنا لیا۔ حضور علیہ السلام نے جب ان واقعات کو ملاحظہ فرمایا تو حضور کو یہ خوف ہوا، یہ ڈر ہوا کہ میرے وصال کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت میری قبر کو بت خانہ بنا لے، تو حضور کی یہ دعا قبول ہوئی، حضور علیہ السلام کی یہ دعا قبول، اور آج صدیاں گزر گئی ہے، کوئی حضور کی قبر کو سجدہ بولے، کوئی حضور کو پوجتا نہیں۔ وہاں ایک لال رومال والا کھڑا مولوی وہ کہتا ہے کہ خبردار، اگر کسی نے وہاں پر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، کسی نے یہ تصور کرا کہ میں روضہ رسول پر جا، نہیں، یہ قبر مصطفیٰ ہے، اس قبر پہ کھڑے ہو کے بس سلام کرو، واپس آ جاؤ۔ وہاں اگر کوئی روضے کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے تو کہتے قبلہ، جبکہ حضور نے عبادت کے حوالے سے، سجدے کے حوالے سے، بت بنانے کے حوالے سے اگر کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس طرح کھڑا ہے جیسا کہ نماز میں کھڑے ہوتے، اور فتاوی عالمگیری میں علامہ نظام الدین، ملا نظام الدین، بہت بڑے عالم دین، جو بڑے بڑے مفتی جن کے فتاوے سے فتویٰ دیتے، آپ لکھتے ہیں کہ میرے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب یہ ہے، ارے کعبے کی پیٹھ ہوتی ہے تو ہونے دو، مگر مصطفیٰ کے در پر اس طرح کھڑے ہو جاؤ کما یقف الصلاۃ، جس طرح نماز میں کھڑے ہوتے، ہاتھوں کو باندھ کے۔ اگر کوئی حضور کے روضے پر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا بھی مانگے تو اسے شرک سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر وہ احادیث پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہے کہ دیکھو قرآن، دیکھو کہ حدیث رسول ہے، حضور فرمائے لا تجعلوا قبر عیداً، کہ میری قبر کو جو ہے وہ عید گاہ نہ بناؤ،
اب یعنی عیدگاہ سے مراد وہ کہتے ہیں کہ عید میں چونکہ میلہ ہوتا ہے، لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ بہت بڑے محدث ہیں، مرقات المفاتیح کے اندر آپ نے لکھی یہ بات کہ یہاں عید سے مراد یا تو یہ ہے کہ بندہ چونکہ عید کے دن غافل ہوتا ہے، پورے رمضان بندہ روزے رکھے گا، نمازیں پڑھے گا، تہجدیں پڑھے گا، قرآن سنے گا، قرآن پڑھے گا، مگر عید آتی ہے تو سینما میں چلا جاتا ہے، تفریح گاہ میں جو ہے چلا جاتا ہے، عیاشیوں میں مصروف ہو جاتا ہے، تو عید کے دن بندہ غافل ہو جاتا ہے۔ تو حضور فرمانا میری قبر کو عید نہ بناؤ، یعنی میری قبر پر ایسے مت آؤ جس طرح کوئی غافل ہوتا ہے، کوئی غفلت کے اندر یا کھیل کود کے اندر یا تفریح کے اندر مبتلا ہو، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو حضور منع کر رہا ہے، میری قبر کو عید گاہ مت بناؤ، یعنی جو ہے یا تو سال میں ایک بار آؤ، وگرنہ یہ کہ یہ جمگٹا بنا کے، یہ قافلے لے کے، یہ کاروان لے کے، یہ اس طرح حضور کے روزے پر مت آؤ، حضور منع کر رہے ہیں۔ تو بھائی اگر تم یہ معنی لیتے ہو کہ حضور اس بات کو منع کر رہے ہیں کہ میری قبر پہ جو ہے ہجوم بنا کر، جمگٹا بنا کر اور جو ہے بار بار میرے روزے پر مت آؤ، تو پھر اس کا مطلب کیا ہوگا؟ من زار روضتی وجبت لہ شفاعتی، کہ جس نے میرے روزے کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا، من حج کہ جس نے حج کیا، لم یزورنی فقط جفانی، کہ جس نے حج کیا یا عمرہ کیا اور میرے روزے کی زیارت کو نہیں آیا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، وہ میرا غلام ہو ہی نہیں سکتا، اس نے میرے ساتھ جفا کی، بے وفائی کی۔ تو میرے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب اس حدیث پاک کا یہی ہے کہ عید جو ہے نہ بناؤ، مطلب یہ کہ جس طرح عید سال میں ایک مرتبہ آتی ہے تو میرے روزے پر ایسے مت آؤ جیسا کہ تم سال بھر آ رہے ہو، بلکہ میرے روزے پر آنا ہے تو بار بار آؤ، بار بار آؤ۔ اب حضرت ایوب انصاری صحابی رسول وہ حضور علیہ السلام کے روزے پر قبر انور پر موجود اور قبر انور پر سر رکھ کر آرام فرما ہے۔ مروان حاکم جو گستاخ بے ادب تھا، اس وقت کا گورنر تھا، مروان جب یہ دیکھتا ہے کہ ایوب انصاری حضور کے روزے پر سر رکھ کر جو ہے لیٹے ہوئے ہیں، تو مروان نے جب یہ دیکھا تو مروان نے کہا اے ایوب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت ایوب انصاری نے کتنا پیارا جواب دیا، کہہ دو سبحان اللہ، بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔ سمجھ میں کچھ آ رہی ہے نہیں آ رہی، یا پچھلا بھی بول رہے ہیں آپ کو؟ مروان نے کہا ایوب یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو حضرت ایوب انصاری نے جواب دیا، مروان میں کسی بت خانے کے پاس، میں کسی بت گدا کے پاس نہیں، میں کسی بت کے پاس نہیں، بلکہ میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ اکبر، بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں، میرے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا در وہ در ہے جس در پہ کوئی بھی سائل آ جائے، حضور کے در پر کوئی بھی چلا جائے تو خالی ہاتھ خالی دامن واپس نہیں لوٹتا، بلکہ لوگ تو یہاں تک اس بات کی گواہ شاہد ہے کہ ہمارے تو دل میں جو خیالات آ رہے تھے وہ حقیقت میں پورے ہو رہے تھے، یعنی ہر سوال کا جواب مل رہا تھا، ہر سوال پورا ہو رہا تھا۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے، اف بے حیائیاں کے یہ منہ اور تیرے حضور، ہاں تو کریم ہے تیری خوگر گزر کی ہے۔ یعنی حضور علیہ السلام عفو در گزر فرمانے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے اسی روزے کی برکت کو اللہ رب العزت اسی دربار مصطفیٰ کی عظمت کو قرآن کریم میں اس طرح بیان فرماتا ہے، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ
اب دیکھو یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا تم سے خطا ہو جائے گناہ ہو جائے، بس یہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ تم سے کوئی خطا کوئی گناہ ہو جائے، لغزش ہو جائے تو تم مصلی بچھاؤ، تسبیح پکڑو، نمازیں جو ہے پڑھنا شروع ہو جاؤ، اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ نہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، کہہ دو سبحان اللہ، فاستغفر اللہ۔ اگر وہ لوگ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو کر اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور میرے محبوب یہ رسول جو ہیں ان کے لیے استغفار کریں، لوجدوا اللہ توابا رحیما، تو ضرور اللہ کو وہ بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے استغفار کرنا اور محبوب دو عالم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنا لینا، کیونکہ جو کہتا ہے نا آج کا ایک بہت بڑا ڈاکٹر انجینئر کہتا ہے کہ وسیلہ بنانا، حضور کا وسیلہ بنانا اللہ کی بارگاہ میں یہ حرام ہے، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حضور کو ماننا بھی حرام، نعوذ باللہ، بہت بڑا یہ کفر بن دیا۔ تو حضور علیہ السلام کا وسیلہ اگر رب کو پسند نہیں، حضور کا وسیلہ اگر اللہ کو محبوب نہیں، تو پھر یہ اللہ قرآن میں کیا فرمایا؟ فاستغفر اللہ، اللہ سے استغفار کرو، واستغفر لهم الرسول، اور یہ محبوب بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرے، ان کو وسیلہ بنا لے، تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اسے بخش دے گا۔ ایک شخص اس سے خطا ہوئی، لغزش ہو گئی، تھا اعرابی، تھا دیہاتی، اور پھر وہ پریشان، اس کے دل میں یہ خیال آیا، کسی نے اس کو بتایا کہ جاؤ دربار مصطفیٰ میں حاضر ہو جاؤ، اللہ اکبر۔ وہ حضور کے دربار میں ایک طویل سفر اختیار کر کے حضور کے دربار میں جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا کر اور پھر وہ حضور کو تلاش کرتا ہے، اور حال ہی میں حضور علیہ السلام کا وصال ہوا، حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر صحابہ وہاں روضہ رسول پر موجود تھے۔ مولا علی سے بڑا کوئی مواحد نہیں تھا، کوئی بڑا توحیدی نہیں تھا مولا علی سے بڑھ کر، مگر مولا علی سے وہ شخص آ کر پوچھتا ہے کہ این رسول اللہ، رسول اللہ کہاں ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ کو دیکھا؟ ارائیت رسول اللہ؟ تو اس حضرت علی المرتضیٰ نے اس اعرابی کا ہاتھ پکڑ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس کر دیا، فرمایا ہاؤنا یا رسول اللہ، ہاؤنا رسول اللہ، رسول اللہ یہ رہے۔ وہ اعرابی حضور کی قبر انور پر گر جاتا ہے اور قبر کی مٹی اٹھا کر اپنے اوپر ڈالتا ہے۔ اس کی تفسیر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا، اس آیت کی تفسیر میں بڑے بڑے مفسرین نے یہ کوئی آپ کو جھوٹا قصہ جھوٹی کہانی نہیں سنا رہا، بلکہ علامہ آلوسی، علامہ اسماعیل حقی، بڑے بڑے مفسرین، نام گرامی، صدیوں پرانے مفسرین، انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ کہ وہ اس حکایت کو نقل فرمایا۔ تو وہ شخص قبر رسول کی مٹی اٹھا کر اپنے اوپر ڈالتا، کہتا یا رسول اللہ خطا ہو گئی، گناہ ہو گیا، لغزش ہو گئی، یا رسول اللہ کرم کیجئے، آقا کرم کیجئے، اپنے رب سے آپ جو ہے میرے لیے استغفار کیجئے، یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے جو ہے لغزش ہو گئی ہے، حاضر ہے در دولت پہ گدا، سرکار توجہ فرمائیں، میں کر کے ستم اپنی جان پر قرآن میں جاؤں گا سن کر آیا ہوں بہت شرمندہ سا نمندیزہ تھا، یا رسول اللہ کرم فرما دیجئے۔ تو وہ اعرابی بڑے مگن میں وجدانی کیفیت میں جو ہے وہ حضور سے عرض کرتا رہا، حضور سے سوال کرتا رہا، مانگتا رہا، یا رسول اللہ اپنے رب سے مجھے بخشوا دیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ اور کثیر صحابہ حضور کے روضے کے پاس موجود تھے۔ اس بات کو مفسرین لکھتے ہیں کہ روضے سے آواز آتی ہے، کہہ دو سبحان اللہ،
اور بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ روضہ رسول سے آواز آتی ہے کہ جا، میں نے تجھے تیرے رب سے بخشوا دیا۔ علامہ قسطلانی شان بخاری المواہب لدنیا کے اندر نقل فرماتے ہیں، آپ اس پر حاشیہ لکھتے ہیں اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ گویا کہ روزے سے یہ آواز آتی ہے کہ اے میرے خانے کرم سے حصہ مانگنے والے، جس عقیدت اور جس محبت کے ساتھ تو اللہ سے سوال کر رہا تھا، اگر تو میری ساری امت کے لیے بخشش کا سوال کرتا تو ساری امت کو اللہ بخش دیتا۔ تو یہ وسیلہ مصطفیٰ کی برکت ہے، یہ روزہ مصطفیٰ کی برکت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اس در کو، اس روزے کو دیکھنے کی جو ہے سعادت نصیب فرمائے، شرف نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔